أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الف لام میم. اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کتاب کا نازل کیا جانا تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے. کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو از خود بنا لیا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے تاکہ تم ان لوگوں کو ہدایت کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا، تاکہ یہ رستے پر چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان الى يوم الدین. اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفسه. يرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. محترم صدر اجلاس، ذمہ داران مرکزی جمعیت و صوبائی جمعیت و مقامی جمعیت اور دور و نزدیک سے آئے ہوئے معزز شرکاء اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام، نہایت مختصر وقت میں مجھے آپ کے سامنے کچھ اہم باتیں، کچھ اہم گفتگو کرنی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی اس تقریر سے پہلے آپ نے ہمارے بھائی جناب شیخ ابو زید ضمیر صاحب کی تقریر سنی اور سن رہے تھے. سچ کہے میں ان لوگوں میں سے ہوں جو جذباتی تقریروں، چلا کر بولی جانے والی تقریروں کی حوصلہ افزائی نہیں کر. سچ کہیں تو امت کی تربیت کے لیے آج اسی مزاج کی ضرورت ہے. جس مزاج سے شیخ ابو زید ضمیر صاحب بولا کرتے ہیں، جس طرح وہ گفتگو کیا کرتے ہیں، جس طرح وہ دلائل دیا کرتے ہیں، امت کی تربیت کے لیے، جماعت کی تربیت کے لیے اسی مزاج کی تقریروں کی ضرورت ہے، اسی انداز میں بولی جانے والی گفتگو کی ضرورت ہے. آپ علماء سعودی عرب کو دیکھیے، شیخ البانی ہوں جو کہ دمشق میں رہتے تھے، یا علماء سعودی عرب میں شیخ بن باز، شیخ عثیمین اور ان کے علاوہ جتنے کبار علماء ہیں جو سبحان اللہ سلفی علماء کی فہرست میں نمایاں نام ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، کبھی آپ انہیں چلاتے ہوئے، چیختے ہوئے اور جذباتی تقریریں کرتے ہوئے نہیں دیکھتے. علمی مزاج انہی جیسی تقاریر سے بنا کرتا ہے. میں دلی خواہش میری یہ تھی کہ ابو زید صاحب یہاں بار بار آئیں. میں نے شیخ سے بھی کئی مرتبہ اس کا اظہار کیا. بہت خوشی کی بات ہے آج وہ ہمارے درمیان موجود ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. مجھے اس وقت جس موضوع پر جو موضوع دیا گیا ہے گفتگو کرنے کے لیے اور مختصر وقت میں مجھے اس موضوع پہ بولنا، وہ ہے علماء کرام کا احترام. میں اس اسٹیج سے علماء کے احترام کی بات کر رہا ہوں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ میری عزت کرو اس لیے کہ میں عالم ہوں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس اسٹیج سے علماء کے احترام کی بات ہو رہی تو یہ علماء ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ ہماری عزت کو اور ہمارا احترام کرو. میرے بھائی، علماء کا احترام یعنی علم کا احترام. ہم علم کے احترام کی بات کر رہے ہیں، علم کے احترام کی دعوت دے رہے ہیں. کتاب و سنت کا علم جس کے پاس بھی ہوتا ہے وہ عزت کا مستحق ہے. کتاب و سنت کا علم جس کے پاس بھی ہوتا ہے وہ احترام کا مستحق ہے. کتاب و سنت کا علم جس کے پاس بھی ہوتا ہے وہ اعزاز کا مستحق ہے. میں نے قرآن مجید کی جو آیت تلاوت کی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں علم کے ساتھ رفعتوں کو ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں علم کے ساتھ
رفاتوں کو ذکر کیا. اللہ نے کہا جہاں علم ہوگا علم کے ساتھ رفاتیں ہوں گی, جہاں علم ہوگا علم کے ساتھ بلندیاں ہوں گی, جہاں علم ہوگا علم کے ساتھ عزت ہوگی, جہاں علم ہوگا علم کے ساتھ سر بلندی ہوگی. حضرات انسان تو انسان, یہ علم ایسی چیز ہے کہ اگر جانوروں میں یہ علم آ جائے تو جانوروں کی تقدیر بھی بدل جاتی ہے. کتے کے سلسلے میں کیا خیال ہے؟ کتے کے سلسلے میں کیا خیال ہے؟ کتا وہ مخلوق ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا, حدیثوں میں تعلیم دی گئی کہ ہر کالا کتا شیطان ہوا کرتا ہے, اسے جہاں بھی دیکھو قتل کرو مارو. کتا وہ مخلوق ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ جو شخص اپنے گھر میں کتا پالتا ہو اس کے گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. اور کتا وہ مخلوق ہے کہ اگر کوئی کسی کو بد دعا دینا چاہتا ہے تو کہتا ہے کتے کی موت مارا جائے گا. کتا ایسی مخلوق ہے. لیکن اللہ کی قسم یہ علم ایسے کتے کی پاس بھی آ جائے, کتا بھی صاحب علم بن جائے تو اس کی حیثیت بدل جاتی ہے. کیسے؟ قرآن مجید میں 2 کتوں کا ذکر خیر ہوا ہے. قرآن مجید میں 2 کتوں کی تعریف ہوئی ہے. ایک کتا اصحاب کہف, سورہ کہف اصحاب کہف کے واقعے میں اللہ نے کہا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. اصحاب کہف غار میں جا کر چھپے رہے, سو گئے. غار کی چوکھٹ پر ان کا کتا اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا رہا. اور ایک کتے کا ذکر سورہ مائدہ کے پہلے رکوع میں ہے وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ. کلب معلم وہ کتا جو شکار کرنے کا ہنر اپنے پاس رکھتا ہے, شکار کرنے کا فن اپنے پاس رکھتا ہے. کہا کہ وہ کتا نہ صرف تم پال سکتے ہو, اس کتے کو اپنے گھر میں رکھ سکتے ہو, اس کتے کا شکار کردہ جانور کھا سکتے ہو. جبکہ شریعت نے کہا دوسرا کتا ہمارے برتن میں منہ ڈال دے 7 مرتبے اس برتن کو دھونا ہے, 6 مرتبے دھونے سے بھی وہ برتن پاک شمار نہ ہوگا, 7 مرتبے دھوو گے تبھی برتن پاک شمار ہوگا. لیکن اسی کتے کے پاس علم آ جائے شکار کرنے کا تو شریعت کہہ رہی ہے کہ وہ کتا جس جانور کو پکڑتا ہے اس کو تم کھا سکتے ہو. علم وہ چیز ہے کہ کتے کے پاس بھی اگر علم آ جائے تو اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے اور وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب میں قیامت تک کے لیے اس کا تذکرہ ہو جائے. حضرات مجھے تمہید میں زیادہ وقت نہیں گزارنا ہے اس لیے کہ وقت ختم ہو رہا ہے, بہت تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے. علماء کا مقام, علماء کا مرتبہ, علماء کی حیثیت آپ سب بخوبی جانتے ہیں. کوئی اور بات ہوتی نہ ہوتی یہ بات اتنی بات کافی ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء, العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں. نبی کے بعد دین کی تفسیر کرنا علماء کا کام ہے. کتاب اللہ کی تفسیر کرنے والے علماء ہیں, حدیثوں کی تشریح کرنے والے علماء ہیں, دین کو سمجھانے والے علماء ہیں. اسی لیے علماء کی فہم پہ اعتبار ہو, علماء کی تشریح پہ اعتماد ہو. علماء سبحان اللہ دین کے سلسلے میں جو باتیں کہتی ہیں انہیں احترام سے سنا جائے. مسلک اہل حدیث کی دعوت یہ ہے تقلید کسی کی نہ ہو, اندھی تقلید کسی کی نہیں ہونی چاہیے. لیکن عدم تقلید کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں علماء پر اعتماد نہ ہو, علماء پر اعتبار نہ ہو, علماء پر بھروسہ نہ ہو. دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے میرے بھائیوں. حضرات کہنا یہ ہے علماء ہر قسم کی عزت و احترام کے مستحق ہوتے ہیں. کتاب و سنت کو کھولیے اور دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا عہد خلافت راشدہ میں اہل علم کا کیا مقام تھا, اہل علم کی کیا عزت تھی. یہ زید بن ثابت ہیں جن کا شمار علماء صحابہ میں ہے. وہ جب بھی آتے تھے, صحابی رسول ابن عباس وہ خود بہت بڑے صحابی تھے, وہ آگے بڑھ کر ابن زید بن ثابت کے گھوڑے کی نکیل تھام لیتے اور پرجوش استقبال کرتے, استقبال کر کے گھوڑے سے انہیں اتارتے اور کہتے ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا, ہمیں ہمارے علماء کے ساتھ ایسے ہی ادب کا معاملہ کرنے کی تعلیم دی گئی ہے, ہمارے علماء کی اسی طرح عزت کرنے کی تعلیم ہمیں دی گئی ہے. ابن عباس زید بن ثابت کی اس طرح عزت کرتے تھے. اور خود ابن عباس کم سن صحابی, کم عمر صحابی, لیکن ان کے علم کی وجہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی مجلس شورا کی ممبرشپ انہیں عطا کی. بڑے بڑوں کے ساتھ یہ نوجوان صحابی حضرت عمر کی مجلس شورا میں بیٹھا کرتے تھے. اور حضرات آپ نے خلیفہ عباسی ہارون رشید کا وہ واقعہ بہت سنا ہے.
ہارون رشید اپنی لونڈی کے ساتھ اپنے محل کے بالا خانے میں چہل قدمی کر رہے تھے. اچانک دیکھا کہ بھیڑ ہے، ازدحام ہے، لوگ کہیں کسی کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں. ہارون رشید نے معلوم کیا کہ ماجرا کیا ہے. پتہ چلا کہ عبداللہ بن مبارک آئے ہوئے ہیں، دوسری صدی ہجری کے بہت بڑے عالم، دوسری صدی ہجری کے بہت بڑے محدث. لوگ ان سے ملنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے ٹوٹ پڑ رہے ہیں. ہارون رشید کو جب یہ پتہ چلا، ہارون رشید کی لونڈی نے خلیفہ عباسی ہارون رشید سے مخاطب ہو کے کہا، امیر المومنین برا نہ مانیں تو ایک بات کہوں. کہا کیا بات ہے؟ سچی بات کہوں تو امیر المومنین بادشاہ آپ نہیں، بادشاہ یہ شخص ہے. آپ کی حکومت پولیس کی طاقت کے بل پہ ہے لوگ، لیکن سچا بادشاہ یہ ہے جو لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہا ہے. حضرات، اہل علم کا مقام اور اہل علم کا رتبہ بہت عظیم ہے. تقاضا کیا ہے؟ تقاضا یہ ہے کہ اہل علم کے سامنے ادب و احترام کے ساتھ گفتگو کی جائے. اہل علم جب بولا کرتے ہیں، علم والا جب بولا کرتا ہے، اس کے سامنے ادب کا تقاضا ہے کہ دوسرے ادباً خاموشی اختیار کرتے ہیں. بخاری شریف کی روایت ہے، سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو حدیثیں بڑے بڑے صحابہ سنا رہے ہیں، وہ حدیثیں مجھے بھی معلوم ہے، لیکن میں اس لیے خاموش رہتا ہوں کہ مجھ سے بڑے صحابہ جب وہ حدیثیں بیان کر رہے ہیں، میں ادب کا تقاضا سمجھتا ہوں کہ خاموش رہوں. بخاری شریف کی حدیث ہے. اور سلف کہا کرتے تھے، امام مالک بن انس مدینے کے بہت بڑے محدث، وہ کہا کرتے تھے لا یفتہ ومالک فی المدینہ، لا یفتہ ومالک فی المدینہ، کہ جب تک مالک بن انس جیسا محدث اور عالم مدینے کے اندر موجود ہے، کسی کو فتویٰ دینے کی جرت نہیں کرنی چاہیے. فتویٰ مسئلہ پوچھا جائے تو کہو جاؤ مالک بن انس سے پوچھو. حضرات، اہل علم کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے، مسائل پوچھتے ہوئے ادب کیا چیز ہوتی ہے. دیکھیے، ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم ہیں، حرم مکی کے مفتی ڈاکٹر وسیع اللہ عباس صاحب حفظہ اللہ. میں ان کا ایک پروگرام سن رہا تھا. علامہ البانی کے ساتھ وہ ایک مسئلے میں مناقشہ کر رہے ہیں، ڈسکشن کر رہے ہیں. کس کے ساتھ؟ محدث العصر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. کرنے والے کون ہیں؟ شیخ ڈاکٹر وسیع اللہ عباس. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے مدرک رکوع مدرک رکعت ہے کہ نہیں، رکعت ملنے سے، رکوع ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے کہ نہیں. اس مسئلے میں علامہ البانی اس نقطہ نظر کے قائل ہیں کہ رکوع ملنے سے رکعت مل جاتی ہے، جبکہ شیخ وسیع اللہ عباس صاحب حفظہ اللہ ہندو پاک کے علماء اہل حدیث کا نقطہ نظر پیش کر رہے تھے کہ رکوع ملنے سے رکعت نہیں ملتی. اس مسئلے میں ڈسکشن ہو رہا ہے. میں نے دیکھا، اللہ اکبر، گفتگو میں جس ادب کا لحاظ شیخ وسیع اللہ صاحب علامہ البانی کے ساتھ کر رہے تھے. جب بھی علامہ البانی کے دلیل کے مقابلے میں ان کو دلیل دینی ہوتی، کیا کہتے؟ یا شیخ عندی شبہ، یا شیخ عندی شبہ. کہا کہ شیخ محترم میرے پاس ایک شبہ ہے. شبہ کہہ کر اپنی دلیل پیش کرتے، شبہ کہہ کر اپنی دلیل پیش کرتے. علامہ البانی بار بار یہ جملہ سننے کے بعد کہتے ہیں اس کیسٹ کے اندر، یوجبنی ادبک انک تسمی دلیلک شبہتن، یوجبنی ادبک انک تسمی دلیلک شبہتن. کہا کہ شیخ وسیع اللہ تمہارا یہ ادب، تمہارے اخلاق مجھے بہت اچھے لگ رہے ہیں کہ تم جب اپنی دلیل پیش کرتے ہو تو اپنی دلیل کو شبہ کا نام دے کر پیش کرتے ہو. اللہ اکبر. حضرات، یہ چیز ہوتی ہے ادب، اور یہ چیز ہوتا ہے احترام. آج بڑے افسوس کے میں مانتا ہوں، اللہ اکبر، ہماری عوام میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو علماء پر جان نثار کرنے والے، الحمدللہ بہت ہیں، الحمدللہ جان نثار کرنے والے موجود ہیں. لیکن میرے بھائیوں ایسے کچھ نمونے بھی معاشرے میں، سماج میں دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں ایک عالم کا ذکر کرتے ہوئے اسے اتنی عزت دینا بھی لوگ گوارا نہیں کرتے. وہ آئے، وہ گئے، بلکہ کہتے زید آیا، زید گیا، زید کھایا، زید پیا. ہاں، آیا گیا پیا کس کے ساتھ؟ ایک عالم کے ساتھ. گفتگو کرتے ہوئے گستاخانہ اسلوب اپنانا، بدتمیزی کرنا، بدسلوکی کرنا، علماء کے ساتھ گستاخی کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنا. حضرات یاد رکھو، جو قوم اپنے علماء کی عزت نہیں کرتی، جو امت اپنے علماء کی عزت نہیں کرتی، جو جماعت اپنے علماء کی عزت نہیں. دیکھو ایک بات میں کہتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ آج جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، یہ بات بھی آپ کو یاد رہنی چاہیے، ہر عالم کہنے والا عالم نہیں ہوا کرتا. لوگوں کے نزدیک مشہور ہے جو بھی تقریر کرنا جانتا ہے وہ عالم ہے. معاف کرنا، تقریر علم کا معیار نہیں. اپنے آپ کو عالم کہنے والا ہر شخص عالم نہیں ہوا کرتا، لیکن وہ علماء
जिन के अंदर वाक़ियतन इल्म होता है, वो उलमा जिनके अंदर वाक़ियतन अमल की खुशबू होती है, वो उलमा जिनके अंदर वाक़ियतन संजीदगी होती है, वो उलमा जिनके अंदर वाक़ियतन अदब होता है, वो उलमा जिनके अंदर वाक़ियतन अखलाक होते हैं, वो उलमा जिनके अंदर किरदार की बुलंदी होती है। याद रखो, अगर हमारी जमात में, हमारी जमइयत में, हमारी उम्मत में, हमारी मस्जिदों में, हमारे मदरसों में ऐसे उलमा की इज्जत ना हो, ऐसे उलमा का एहतराम ना हो, तो जहां उलमा किनारा कश हो जाएंगे वहां जहालत की हुक्मरानी होगी, वहां जिहालत की हुक्मरानी होगी, और जहां जिहालत की हुक्मरानी होगी वहां से गुमराहियां शुरू होगी। हजरात, हमारे सामने एक मिसाली हुकूमत कायम है। कौन सी हुकूमत? सऊदी अरब की हुकूमत। सऊदी अरब, अल्लाह अकबर, उसके अंदर कुछ कमियां सही, उसकी कुछ कोताहियां सही, हमारा मानना है इस वक्त की सबसे बेहतरीन हुकूमत, सबसे आइडियल हुकूमत। सऊदी अरब के आलम इस्लाम पे जो एहसानात हैं कोई इसका इनकार नहीं कर सकता, और सऊदी अरब जो जिन बहुत सारी खूबियों का हामिल है उनको गिनाने के लिए बहुत वक्त चाहिए। मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो क्या है, आज सऊदी अरब जिस मुकाम पे खड़ा है, सबब क्या है जानते हैं? बहुत सारे असबाब हैं, उसमें से एक बुनियादी सबब है कि सऊदी अरब ये हुकूमत जिन बुनियादों पर कायम है उसमें से एक मजबूत बुनियाद है उलमा का एहतराम, उलमा की इज्जत, इल्म की इज्जत। आप इल्म की इज्जत जैसे सऊदी अरब में देखेंगे, दुनिया के किसी मुल्क में इल्म का वो मुकाम आपको नजर नहीं आया। क्यों? इसकी बुनियाद ही इस पे पड़ी थी। जब सऊदी हुकूमत की बुनियाद पड़ रही थी, एक तरफ मोहम्मद बिन सऊद थे, मोहम्मद बिन जो सऊद थे जो किंग अब्दुल्ला, किंग फहद के वालिद परदादा लगते थे, और एक तरफ मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह थे, साहिब किताब और तौहीद। दोनों के दरमियान मुआहदा हुआ। किस बुनियाद पर हुआ मुआहदा? शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मेरा इल्म और तुम्हारी ताकत, मेरा इल्म और तुम्हारी ताकत। देखो सुभान अल्लाह, वहां के हुक्मरानों ने हमेशा उलमा के इल्म की कदरदानी की, उलमा को मकाम अता किया, और आज भी उस पर वो गामजन है। बादशाह रहते हुए, वली अहद रहते हुए, होम मिनिस्टर रहते हुए उलमा की झोंपड़ियों में जाया करते हैं। ईद की मुनासबत से उलमा की झोंपड़ियों में जाया करते हैं, उलमा के साथ मिलकर बैठा करते हैं, उलमा की इज्जत किया करते हैं। बादशाह अपने आप को उलमा के सामने छोटा तस्वूर करता है। हजरात, यही वो बुनियाद है जिसकी वजह से सऊदी अरब से सारे आलम इस्लाम को कितना खैर हासिल हो रहा है। और आप देखेंगे इन्हीं उलमा की काविशों कोशिशों का नतीजा है सऊदी अरब की आवाम में इतना इल्म है, सऊदी अरब की आवाम में इतना इल्म है कि मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, हिंदुस्तान के बहुत सारे उलमा के पास भी उतना इल्म नहीं जितना इल्म के सऊदी अरब की पब्लिक के पास है। क्यों? वहां के उलमा का सलीक़े तरबियत। तो हजरात, बहुत ज़रूरत है उलमा के साथ अदब व एहतराम का सलीका और करीना सीखा जाए। उलमा की इज्जत कीजिए कबल इसकी के इल्म उठ जाए, उलमा उठा लिए जाएं। प्यारे नबी ने फरमाया, इन्नल्लाह तआला ला यक़बिदुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिन क़ुलूबिल इबाद वलाकिन्नहु यक़बिदुल इल्म बिक़ब्दिल उलमा हत्ता इज़ा लम युब्क़ि आलिमा इत्तख़ज़ अन्नास रुऊसन जुहाला फ़सुइलू फ़अफ़्तौ बिग़ैरि इल्मिन फ़ज़ल्लू व अज़ल्लू। प्यारे नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला इल्म को ऐसे नहीं उठाता कि लोगों के दिलों से खींच ले। अल्लाह इल्म को ऐसे उठाता है, उलमा को वफात देकर उठाता है, यहां तक कि जब जमीन पर कोई आलिम बाकी नहीं रहेगा, लोग जाहिलों को मुफ्ती बना लेंगे, जाहिलों को मुफ्ती बना लेंगे, जाहिलों के हवाले मिंबरों मेहराब हो जाएंगे, और उन्हीं जाहिलों से फतवे पूछे जाएंगे, और वो जिहालत की बुनियाद पर मबनी फतवे दिया करेंगे, खुद भी गुमराह होंगे और औरों को भी गुमराह करेंगे। ये माहौल कब पैदा होगा? जब उलमा के मकाम और मर्तबे को घटाया जाए, उलमा को उनका मनसब ना दिया जाए, ये माहौल पैदा होगा। इसलिए हजरात, इस माहौल को पैदा करने से बचना चाहिए, और मुझे आपको कोशिश करनी चाहिए कि इस माहौल के पैदा होने में हमारा और आपका जरा बराबर किरदार ना हो। हर तरह से इज्जत करें, एहतराम करें। इल्म की इज्जत, इल्म आपको रब से मिलाता है, इल्म आपको रब से जोड़ता है, इल्म आपकी दुनिया बनाता है, इल्म आपकी आखिरत बनाता है। तो लिहाजा जब इल्म इतनी अजीम दौलत है, ये दौलत जिस इंसान के पास होती है वो इंसान वाजिबुल एहतराम होता है। हम सब के लिए, आप सब के लिए उनका एहतराम ज़रूरी है। मैं अपनी गुफ्तगू इसी पर ख़त्म करते हुए अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, रब्बुल आलमीन हमें और आपको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।